جی ڈاکٹر صاحب، اپنے شعبے کے بارے میں ہمیں بتائیے اور پاکستان میں اس کی کیا اہمیت ہے، اس بارے میں ہمیں ہاں، بتائیں۔ یہ شعبہ پاکستان میں تو اس کی کافی اہمیت ہے کیونکہ ہماری جو زیادہ تر آبادی ہے وہ دیہی علاقہ جات میں رہتی ہے، اور پاکستان کے جو لیٹسٹ اکنامک سروے ہے اس کے مطابق بھی جو لائف سٹاک اور ویٹنری سائنسز جو ہیں یہ پاکستانی جی ڈی پی کا تقریباً 11 سے 12% اوور آل کنٹریبیوٹ کرتی ہیں۔ اچھا، اور اس کو ہم لائف ایگریکلچر کے ساتھ ہی کنسیڈر کرتے ہیں، یہ صحیح، ایک اسی کا دوسرے حصہ انٹر ہے۔ لنک، جی جی۔ صحیح، تو اگر لائف سٹاک، اور یہ 62-63% جو ہے اس کا پورشن ہے لائف سٹاک کا اوور آل ایگریکلچر سیکٹر میں۔ ٹھیک، تو یہ دودھ اور گوشت اور انڈے اور یہ سارا، تو یہ اس کی تو اس لحاظ سے اور بہت اہمیت ہے۔ اور دوسرا، ہمارے تقریباً 8.5 ملین 85 لاکھ لوگوں کی ڈائریکٹلی جو انوالو ہیں، انڈائریکٹلی تو بہت زیادہ، جو ڈائریکٹلی لائف سٹاک کے جن کی جو ہے روزہ انکم، انکم جو ہے ان کی جو آمدنی کا ذریعہ ہے یہ لائف سٹاک۔ تو اس وجہ سے پاکستان میں اب کافی اس کی اویئرنیس بھی ہے۔ اب یونیورسٹیز بھی پہلے 2 ہوتی تھی، فیصل آباد میں تھی یا یواس میں تھی، اب تو کم از کم 8-9 یونیورسٹیز پاکستان میں صحیح۔ بن چکی ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ اتنا کچھ ماشاءاللہ آپ نے بتایا پاکستان میں اتنی، ہمیں تو اس بارے میں زیادہ معلوم ہی نہیں تھا، لیکن اس شعبے کے پسماندہ یا پاکستان کو کے پسماندہ ہونے کی کیا وجوہات ہیں، اس شعبے کے پسماندہ ہونے کی؟ اس شعبے کی کچھ کچھ ملٹیپل وجوہات ہیں۔ ایک تو جو ہے ہمارے ہاں کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو پوری دنیا میں اب ختم ہو گئیں، ان کے کنٹرول انہوں نے اس کی اسٹریٹجیز بنا لی، تو جیسے منہ کھر ہے، گل گھوٹو ہے، اور بھی اس طرح کی کافی ہیں، رت موترا، اور کافی ساری ایسی بیماری ہیں۔ تو اس کی وجہ سے جانوروں کی بیماری ہونے کی وجہ سے ان کی پروڈکشن اتنی نہیں ہوتی، اور پھر اس میں مورٹیلٹی، مطلب جانور کچھ مر بھی جاتے ہیں، ان کا کنٹرول نہیں ہے، بیماریاں ہیں۔ پھر متوازن غذا کے بھی لوگوں کی اس طرح اویئرنیس نہیں ہے۔ جیسے اور عمومی طور پہ انسانوں میں متوازن غذا کا، ہاں، وہ تو ایک ایسے ہی بالکل، جانوروں کے ہاں ساتھ بھی جانوروں ہاں۔ میں اگر آپ نے کوئی اچھے جانور سے اچھی پروڈکشن لینی ہے تو اس کی غذا بھی، صحیح، اسپیشلی جب گرمیاں آتی ہیں اور جو ہمیں ڈرائی سیزن کہتے ہیں، 2-2.5 ماہ جب صحیح، چارہ سبز نہیں ملتا، صحیح، تو لوگ ابھی بھی سائلیج دینے سے اور پھر ونڈا متوازن دینے سے بھی ان کو اتنی اویئرنیس نہیں ہے، صحیح، تو اس کی متوازن غذا کا ایک مسئلہ ہے۔ تیسرا، ہمارے اینڈ پہ اگر کوئی گورنمنٹ یا جو ہے ہمارے ٹیکنیکل ایشوز، اگر اکیڈیمک یونیورسٹیز کا جو رول تھا جینیٹک امپروومنٹ کا، یا ہمارے جی، لائف سٹاک فارمز بنے ہوئے ہیں اس پہ کوئی صحیح سے کام نہیں ہو سکا کہ ہماری جو جینیٹک سلیکشن اور بریڈ امپروومنٹ جسے کہتے ہیں کہ وہ ہو سکتی۔ صحیح، ہمارا جانور جو ہے 1960-70 میں بھی اگر 10-12 لیٹر ایوریج تھی تو آج بھی وہی ہے، اچھا، کہ باہر لوگوں نے میرے اپنی، خیال میں اس سے بھی کم ہوگا، 10-12 ہاں جی، لیٹر یہ تو ہمارا اسے تو ہم اچھا کنسیڈر کرتے ہیں 10-12 صحیح۔ لیٹر والے کو تو۔ اسی طرح نارملی دیکھا گیا ہے، جیسے اب ہمارا بھی دیہی علاقوں میں وہ کبھی نہ کبھی واسطہ پڑتا ہے تو 2-3 لیٹر، میکسیمم 4 لیٹر، اس سے ہاں، اوپر یہ تو تو نہیں۔ بہت کم، جی جی، جی اسی جی، وجہ سے یہ کہ ہم جینیٹیکلی بریڈ امپروومنٹ نہیں کر سکے۔ ہمارے ٹھیک، کافی پروگرام چلے ہیں، ابھی بھی چل رہے ہیں، لیکن وہ عملی طور پہ ان کے کوئی اس طرح کے وہ نہیں آئے۔ اور تیسرا، کچھ ہمارا بے جا ڈی وی ایم کے علاوہ 6-6 ماہ کے ہم نے کورسز کروائے آرٹیفیشل انسیمینیشن، ان کو نہیں پتا کہ کس جانور کی بریڈ کا وہ جو ہاں، ہے اس کو انسیمینیٹ کرنا ہے، جی بیج رکھنا جی ہے۔ جی، کبھی وہ اچھے جانور کو بھی مکس کر دیتے ہیں اور وہ خراب ہو جاتی ہے، صحیح، تو وہ پھر وہ جانور، عطائی ڈاکٹروں والا مسئلہ ہاں، تو جی۔ وہ کافی چیزیں ہیں۔ تو یہ چند ایک مسائل ہیں جن کی وجہ سے جو ہے ابھی صحیح، اور اس میں، کوئی موسمی اثرات کا بھی اثر؟ ہاں جی، موسمی اثرات اصل میں تب ایک آتے ہیں کہ ابھی جیسے ہم اگر کراس بریڈ جانور رکھتے ہیں تو وہ گرمیوں میں ہمارے پاس اس طرح کے ہمارے فارمر کو وہ وسائل نہیں ہے کہ ان کو رکھنے کے لیے کنٹرول شیڈ اور وہ پنکھے، فین، مسٹ اور وہ سارا لگا سکے، تو پھر وہ کراس برڈ اینیمل جو ہے یہاں کی بیماریوں سے بھی ان کی مدافعت نہیں ہے، چچڑوں کے خلاف اسپیشلی۔ ہمارا جانور تھوڑا سا کافی ریجیڈ ہے، اتنا آسانی سے اس سے نہیں، لیکن وہ کراس بریڈ اس میں نہیں چل سکتا، تو یہ بھی مسائل ہیں۔